السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. انتہائی اہم پروگرام کراچی کی سیاست کا مستقبل کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے, وہ مسائل جس کا سامنا کراچی کے شہریوں کو ہے, ان مسائل کا حل ہمیں آخرکار کیوں نہیں مل رہا. وہ سندھ حکومت ہو, وہ لوکل گورنمنٹ ہو, وہ ان مسائل سے دستبردار یا ہاتھ اٹھا لیے اس مسائلوں سے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور کراچی کی صرف سیاست نہیں بلکہ میرے ساتھ پروگرام میں جو موجود ہے شخصیت, وہ کراچی کے سابق ناظم بھی رہے ہیں, بڑے ایفیکٹو ناظم رہے ہیں. تو کراچی کے مسائل ان کے سامنے رکھ کر حل کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ جناب مصطفیٰ کمال صاحب, سربراہ پاک سرزمین پارٹی پروگرام میں موجود ہے, سابق ناظم کراچی. مصطفیٰ کمال صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کیا. سر, 1 سال مکمل ہو گئے, اچیو کیا کیا جو سوچا تھا آج 1 سال بعد اس کتنا پرسنٹیج آپ سمجھتے ہیں, کوئی آبجیکٹیو ڈیفائن کیا تھا, کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کتنا سٹینڈ کر رہے ہیں, بالخصوص جو آئیڈینٹی کی بات تھی, آئیڈینٹی کرائسس ہم فیس کر رہے تھے کراچی, کتنا اچیو کیا آپ نے, کہاں کھڑے ہوئے آپ؟ ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں ایک آدمی بھی ہماری بات سنے گا. تو ہمارے پاس تو لوز کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں, ہم نے تو گین ہی گین کیا ہے سب کچھ, ہم نے سب کچھ حاصل کیا. جو جتنی چیزیں ہیں پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں, پولیٹیکل تاریخ میں, کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی گروہ کسی بھی کی بھی بات کر لیں, 2 لوگوں سے شروع ہو کر آج لاکھوں لوگوں کی وہ پارٹی ہو گئی. ابھی 1 سال پورا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے معجزے کے علاوہ میں اس کو اور کچھ کہتا نہیں ہوں. اور اس حالات میں جہاں پر صرف پولیٹکس کرنا, آواز لگانا جرم سمجھا جاتا ہو, جہاں پر حق اور سچ کی بات کرنا, چیلنج کرنا وقت کے فرعونوں کو جرم سمجھا جاتا ہو, وہاں پر لوگوں نے اس طرح سے تائید کر دی ہے, اس طرح سے بات سمجھ لی ہے, اس طرح سے ساتھ جڑ گئے ہیں, کارکنان بن گئے ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں لوگ جلسوں میں آ گئے, ہر علاقوں میں چلے گئے, چھوٹی میٹنگیں کر لیں, لوگوں سے روزانہ انٹریکشن ہے. کراچی سے نکل کر سندھ کے تمام شہروں میں چلے گئے, سندھ سے نکل کر پنجاب کے 26 ڈسٹرکٹس میں چلے گئے, پنجاب سے نکل کر جو ہے وہ 7 ڈویژنز میں ہمارے ڈویژن آفیسز ہیں خیبر پختونخوا میں, بلوچستان کے 6 ڈسٹرکٹس میں ہمارے آفیسز ہیں, پاکستان سے نکل کر پھر ہم برمنگم میں, مانچسٹر میں, لندن میں, نیو یارک میں, واشنگٹن میں, ہم ڈی سی میں, پھر اسی طرح سے مڈل ایسٹ کے تمام جو ہے وہ ملکوں میں. اس طرح کی پینیٹریشن 1 سالوں میں لیکن نہیں سوچا تھا. بھائی آپ نے پینیٹریشن نمبرز وائز تو بتائی کہ کتنی آرگنائزیشن آپ کی ایکسپینڈ کر گئی. سر, ایک بہت بڑا مسئلہ جب آپ آئے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پر جو مشہور ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں مشہور ہو گئے یہاں کے کراچی کے لوگ. یہاں کے لوگ اگر مشہور ہو گئے تو اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات میں مشہور ہو گئے. سر, نمبر وائز آپ نے پارٹی گین اسٹرانگ کی, آپ نے چلے کر لی. ویسے جو آئیڈینٹی کرائسس جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہی جی مشہور تعلیم کے لحاظ سے نہیں, مشہور کسی اور لحاظ سے نہیں, مشہوری تھی تو جی کہ اس نے فلاں اتنے قتل کیے ہیں, فلاں را کا ایجنٹ ہے, فلاں یہ کام کرتا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب, اس میں کوئی فرق پڑا ہے ابھی؟ لوگ آپ دیکھیں نا, 1 سال میں ہم نے جو پلیٹ فارم بنایا وہاں سے ایک پتھر نہیں پڑا, ایک پتھر کسی کو. ایک نیا کلچر ہے, ایک کلچر, جبکہ ہم پر جو ہے وہ پتھر برسائے گئے, ہماری گاڑیاں توڑی گئیں, لوگوں کو زخمی کیا گیا, لوگوں کو مارا پیٹا گیا, لیکن ہم پر گولیاں چلائی گئیں. لیکن ہمارے پاس سے جو ہماری پریچنگ ہے, جو ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم ایک ایسا نیا کلچر ڈیولپ کر دیا ہے ہم نے. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے ایک پتھر کسی کو نہیں مارا اور آخری سانس تک نہیں ماریں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ, آج ہم جو کٹی پہاڑی سے جہاں سے آپ کو گولی چلنے کی اور لاشیں گرنے کی سے خبریں آتی تھیں, آج وہاں ہم جاتے ہیں, اردو بولنے والے جاتے ہیں تو پختون ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں. آج وہ پختون جو ہے وہ لیاقت آباد آتے ہیں, ناظم آباد آتے ہیں تو وہاں پر اردو بولنے والا ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتا ہے. آج اردو بولنے والا لیاری میں جاتا ہے تو لیاری کا ہزاروں بلوچ لڑکا جو وہاں کے نوجوان ہیں وہ ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں. آج لیاری کے بلوچ جو ہے وہ لیاقت آباد میں, ناظم آباد میں رنچھوڑ لائن آتے ہیں تو وہاں کے اردو بولنے والے ان کو گلے لگاتے ہیں. آج ہم جاتے ہیں چکرا گوٹ میں, سندھی بولنے والے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں, ہمارا استقبال کرتے ہیں. آج چکرا گوٹ والے کورنگی میں آتے ہیں تو ان کا یہ ایک کلچر نیا ڈیولپ ہو گیا ہے. ہم نے رنگ, نسل, بنیاد, مذہب, مسلک کو بالا طاق رکھ کر, ہمیں جو ہے وہ پیچھے رکھ کر ہم نے ایک پاکستان اور پاکستانیت اور انسانیت کی بات کی ہے. لوگوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کیا ہے. ہم نے کہا کہ پاکستان کے جھنڈے کے ماننے والے میرے دشمن سے بھی دوستی کرو. یہ ہمارا موٹو ہے. یہ اپنے نوجوانوں کو تعلیم کی ترغیب دے رہے ہیں, ماں باپ کی خدمت کی ترغیب دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو اچھی طرح سے جو ہے ان کی زندگیوں کو پالنے کی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ والا ٹوٹل ہمارا مشن ہے. مصطفیٰ صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ بیان میں اور آپ کا جو بیانیہ پہلے تھا 3 مارچ 2016, آج ہم 2017 میں کھڑے ہیں, وہیں سٹینڈ کرتے ہیں. سر, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے جی کہ
بالخصوص جو لوگ آپ پر الزام لگاتے تھے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے اور اس الزام کی کئی بار آپ تردید وضاحت دے چکے ہیں, یہاں پر میں آپ سے کئی بار آپ کے ساتھ سوال پوچھ چکا ہوں سر, لیکن اب آپ ان لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. یہ ایک سال میں یہ فرق میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار جن کو آپ معصوم بھی کہتے تھے, آج ان پر اسٹیبلشمنٹ کا الزام آپ خود لگا رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے میرے وائس چیئرمین کے لیے بیان دیا, لکھ کر کہ بیان جاری کیا کہ وسیم آفتاب میرے آنریبل وائس چیئرمین ہیں, میری پارٹی کے سینٹرل کیبنٹ کے وائس چیئرمین ہیں. وہ لکھ کر بیان دیتے ہیں کہ میرا وسیم آفتاب جو ہے وہ جیل میں جا کر ایک قیدی کو پی ایس پی میں شامل کرنے کے لیے پریشرائز کر رہا ہے, نمبر 1. اور وہ قیدی اس کے اوپر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے زور لگا رہے ہیں جا کر وہاں. فور گاڈ سیک یار, آئی مین کوئی خدا کو مانو. ابھی میرے پاس دنیا میں اور کوئی نہیں رہ گیا جو بندہ خود بند ہے, قید ہے, اس کو میرا وائس چیئرمین جا کر جو ہے وہ اس کو کہے گا کہ بھائی اتنا اہم ہے وہ آدمی کہ وہ میں اس کو پارٹی میں کروں. ٹوٹلی بیس لیس جھوٹی. اور اس کے لیے چلو بھائی بات کریں, بیان لکھ کر بیان دے دیا. پھر میں نے ان کو ذرا آئینہ دکھایا کہ بھائی آپ 22 تاریخ تک جی بائی کر رہے تھے, آپ جو ہے وہ 23-22 کی رات کو پکڑے گئے ہو, جس طرح سے پکڑے گئے ہو آپ کو سب کچھ پتا ہے, سارا دنیا کو پتا ہے. 23 تاریخ کو آپ نے ایدی سینٹر نے تو نہیں چھوڑا, عبدالستار ایدی نے تو نہیں چھوڑا نا آپ کو, بھائی اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑا ہے نا, اسٹیبلشمنٹ لے کر گئی تھی نا آپ کو, اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑا آپ کے اوپر. آج کورٹ جو ہے وہ روزانہ آپ کو بلا رہے ہوتے ہیں, کورٹ جو ہے وہ روزانہ آپ کے اوپر بتا رہے ہوتے ہیں بھائی فاروق ستار صاحب جہاں پہ ان کو پکڑ کے لایا جائے, ان کے اوپر یہ غداری کا مقدمہ ہے, ان کے اوپر یہ جو ہے وہ 30 مقدمات چل رہے ہیں. آپ دن بھر جو ہے گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں, کوئی آپ کو پکڑتا نہیں. میرا پریزیڈنٹ تو 4 مہینے جیل لے کر آیا ہے جھوٹے مقدمے میں. تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے تو بھائی کون سی ایسی پاور ہے ہمیں بولنے والے, ہم نے ان کو ایک دن آئینہ دکھا دیا کہ بھئی کون سی ایسی پاور ہے کہ جو کہ کورٹ کے 12 بلانے کے باوجود بھی آپ کو گرفتار نہیں کرے. تو بھئی کوئی نہ کوئی تو پاور ہے. یعنی فاروق ستار صاحب کو گرفتار تو نہیں کروانا چاہتے؟ نہیں, میں گرفتار نہیں کرانا چاہتا, میں ان کو جو ہے وہ ان کے سائز میں رکھنا چاہتا ہوں. جب وہ اپنے پیجامے سے یہ لوگ باہر آئیں گے تو میں نے ان کو اپنے سائز میں کرنا ہے. تو اب نہیں کہیں گے مجھے اسٹیبلشمنٹ کا مجھے پتا ہے, اب آپ ان سے کہلوا کے دکھا دو مجھے. اب وہ مجھے دیکھ بھی لیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نا, تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کا نہیں کہیں گے. میں آپ کو لکھ کے دے دوں, ایک ڈوز ان کے لیے کافی تھی, وہ ڈوز جلی گئی ان کو. تو میں یہی کہتا ہوں بھائی مجھے اپنا کام کرنے دو. جھوٹ اتنا بولو گے جو ہے مجھ سے برداشت ہو سکے, جتنا جھوٹ بولو گے میں اتنا سچ بولوں گا. ایک دفعہ انہوں نے لکھ کر میرے وائس چیئرمین کے اوپر انہوں نے قدغن لگائی. میں 1 سال سے سن رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ. ایک آئٹم ہم نے دیا, اب آواز نہیں آئے گی ان کی, مجھے پتا ہے. اچھا, یعنی آپ کو یہ ایشورنس ہے کہ اب آواز نہیں آئے گی. سر یہ جو لاپتہ افراد کی مدد آپ نے کی, بڑا اچھا یہ سارا کام ہے. کیا اس وجہ سے تو یہ تاثر مزید تقویت نہیں پا گیا کہ کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے رہائی کسی کو اگر دلوا دی, اس وجہ سے آپ جو کہہ رہے ہیں جن طاقتوں نے آپ پر یہ الزام لگایا, یہ تاثر یہ پرسیپشن کو تو نہیں تقویت دے رہا تھا مصطفیٰ کمال صاحب؟ یار مجھے اگر مجھے یہ اچھا کام کرنے میں کوئی کسی کا پرسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے تو میں I don't give a damn about it. مجھے کیا پرواہ اس کی بھائی, پیپل آر دا بیسٹ ججز. میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں, یہ میں کسی کی فریاد, اور میں پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں, پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کام ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو ان کی فیملیز سے اور ان کے لاپتہ ہونے میں الطاف حسین صاحب کا بڑا فائدہ ہے. ایک شخص تھا جو گمراہ کر رہا تھا کسی لوگوں کو, ایک نوجوانوں کے قبیلے کو. آج جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ حالات نہیں ہیں. تو جس طرح سے آپ نے بلوچستان میں پیکیج دیا ہے, جس طرح سے آپ سندھ میں پیکیج دیتے ہیں, جس طرح سے آپ نے اور جگہوں پہ پیکیج دیے ہیں, وہاں سے لوگوں کے اللہ کا شکر ہے کہ سنوائی ہوتی ہے. ہاں چھوٹنا شروع ہو گئے تھے, اچھی تعداد میں لوگ آنا شروع ہو گئے تھے, لیکن فاروق ستار صاحب نے پھر وہ بیان دیا کہ بیان کے بعد ڈیفینیٹلی جو ہے وہ لوگ تھوڑے کم ہو گئے, چھوٹنا بند ہو گئے. پھر اس کے بعد فاروق ستار صاحب نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس سے کیوں چھوٹ رہے ہیں لوگ, ہمیں او بھائی ہماری کریڈیبلٹی ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نوجوانوں کو ہم نہیں بننے دیں گے دہشت گرد, ہم یہاں پہ نوجوانوں کو سیدھے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ کا جو 1 سال ماشاءاللہ ہوا, آپ نے جو کچھ اچیو کیا آپ نے وہ بتایا, آپ اس پر اپنے آپ کو پوزیشن کدھر, اینٹی الطاف حسین پوزیشننگ, اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی MQM پاکستان کی بھی اینٹی الطاف حسین پوزیشننگ, کیا یہ سملر پوزیشننگ نہیں ہو گئی ہے کراچی کے ووٹرز کے لیے کہ آپ دونوں کیونکہ اینٹی الطاف حسین
جو اس پر سلوگن ہے اس کو ریز کر رہے ہیں, تو دونوں ایک طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے آ کے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب تاثر ہے, جا رہا ہے نہیں جا رہا؟ نہیں, ہمارے پاس ایک بڑا ویلفیئر کا پورا پیکیج ہے یار. اینٹی الطاف حسین کو ہم نے اچار ڈالنا ہے یہاں پہ لے کر. الطاف حسین وہ تو آئے تھے, ہمیں چیلنج کرنا تھا, بتانا تھا کہ ہم کیا تھے, کیا ہیں, کیا غلط ہوا اور اب ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. وہ تو ایک جگہ رک گئی وہ بات. اب ہم نے تو ہم نے تو جو ایک فلسفی دی ہے, دو باتیں ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مہاجر جو لوگ کرتے ہیں نا, ان سے بڑا مہاجروں کا دشمن کوئی نہیں ہے. جتنا وہ مہاجروں کا نعرہ لگا کر اپنے مقاصد کے لیے مہاجروں کو استعمال کر رہے ہیں, مہاجر کارڈ استعمال کر رہے ہیں, ان سے بڑا مہاجروں کا دشمن کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ نیریٹو ہمارا, اور ہمارے پاس پروف ہے. ہم اس لیے کہ ابھی بھی مہاجروں کو وہ گدھ کی طرح نوچ رہے ہیں, مہاجروں کی زخم خوردہ جسم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اور تم مہاجر, تم 30 سالوں سے بیٹھے ہوئے تو مہاجر نام پہ, اب تم نے کیا ان مہاجر ووٹ سے وزیر اعظم بن جانا ہے؟ اب تم 85% تمہارے پاس ووٹ ہے, تم وزیر رہے ہو, تم 14 سال گورنر رہے ہو, تم یہاں پر آج بھی میئر ہو, تمہارے پاس ایم پی ایز ہیں, تمہارے پاس ایم این اے ہیں حیدرآباد میں, امرو خاص میں. اب تم نے مہاجروں کے مہاجر کر کے اچار ڈالنا ہے, کام کرو اس کے لیے. اب تم کام کر نہیں سک رہے ہو, تم مہاجروں کو پھر ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہو. مہاجروں کو جب آپ مہاجر کرتے ہیں یہاں پر زیادہ اور غلط طریقے سے کرتے ہیں, تو آپ دوسری قومیتوں کو ڈرا رہے ہیں, آپ مہاجروں کا دشمن بنا رہے ہیں ان کو. آپ پختون کہاں جائے گا بھائی, پنجابی کہاں جائے گا, سندھی کہاں جائے گا, بلوچ کہاں جائے گا, سرائکی کہاں جائے گا؟ تو ہمیں اس سے کیا مہاجروں کو فائدہ ہے؟ اگر وہ ڈرتے ہیں, وہ اپنی گروپس بناتے ہیں, اور ان کے اندر ایک ڈر, خوف, ایک اینزائٹی پیدا ہوتی ہے, تو اس شہر کا نقصان, مہاجروں کا نقصان, پختونوں کا نقصان, سب لوگوں کا نقصان, بلوچوں کا نقصان, پنجابیوں کا نقصان اور ملک کا نقصان. تو ضرورت ہے ہارمنی کریٹ کرنے کی, کہ آپ لوگوں کو ایک ساتھ جوڑیں. اس سے سب سے زیادہ مہاجروں کا ہے, پختونوں کا ہے, پنجابیوں موومنٹ کہتے ہیں. اگلی بات, ایک تو بات یہ ہو گئی, ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ایڈمنسٹریٹولی آ جاؤ, یہ کر لیا جب آپ نے, تو دوسری بات ہماری یہ ہے کہ بھائی اس ملک کی سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ وسائل اور اختیارات کا ارتکاز ہے. ایک جگہ ایک وزیر اعظم, 4 وزراء اعلیٰ, چند منسٹر پورا پاکستان چلا رہے ہیں, تمام وسائل اور اختیارات ان کے پاس ہیں. یہ جب تک گراس روٹ لیول پر گلی کوچوں میں یونین کاؤنسل پہ جا کر یہ ڈیوالو نہیں ہوگا, اختیارات اور وسائل یونین کاؤنسل میں نہیں آئیں گے, پاکستان کے لوگوں کی تقدیر نہیں بدل سکتی. یہ ہماری جدوجہد ہے. سر وہ تو میں کیونکہ سوال بعد میں پوچھا تھا, وہ تو ہو چکا. وسیم اختر صاحب الیکٹ ہوئے, میئر الیکٹ ہوئے, انہوں نے یہاں پہ بڑی مہم چلائی, ایم کیو ایم پاکستان, یہ سب ایم کیو ایم جب ایک ہی تھی. تو سر وہ جو ڈیولوشن آف پاور یہ سب ہم نے سنا ہے, ہوا کیا, اس سے فرق کیا پڑا؟ 100 دن بعد ہتھیار ڈال دیتے, جی کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے. تو میئر الیکشن, یہ تمام بلدیاتی انتخابات, کوئی حاصل ہوا ان چیزوں سے؟ جو لوگ, آپ نے خود کہہ دی بات کہ جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے, لوگوں ہمیں ووٹ تو دے دو, ہمیں ووٹ تو دے دو, لیکن ہمیں کام کا نہیں بولنا. ٹھیک ہے, یہ بات تو نہیں کی نا. اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم پرائیویٹ سیکٹر سے مدد لیں گے, ہمارے پاس اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں, ہم نے سارا سولوشن نکال لیا ہے, ہم کچھ بھی ہو جائے, اختیارات ہو نہ ہو, لوگ بس ہمیں ووٹ دیں اور ہم جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے. آج کہتے ہیں اختیارات نہیں. میں کہتا ہوں چلو بھائی آج بھی اختیارات نہیں ہے نا, تو چھوڑ دو, استعفیٰ دے دو, لوگوں کے پاس چلے جاؤ. لیکن جو لوگ پارٹ آف دی پرابلم ہوں, مسائل میں حصہ دار ہوں, اس مسائل, وہ پارٹ آف دی سولوشن ہو نہیں سکتے. یہ تمام لوگ, یہ جو گروپ ہے, یہ جو قبیلہ ہے, یہ جو جس نسل کے لوگ ہیں, یہ پارٹ آف دی, یہ جو آج جو حشر ہے, یہ مسئلہ مطلب پاورز کا نہیں ہے اس وقت, یہ لمیٹڈ پاورز کا نہیں ہے مسئلہ اس وقت, یہ سیاسی مسئلہ ہے. نہیں, دیکھو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پاورز گئیں کب, کس کے یہاں پر؟ کیا یہ لوگ چاند پہ گئے ہوئے تھے جب پاورز لی جا رہی تھیں؟ اور بھائی تم نے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر پاورز میں رہتے ہوئے تو پیپلز پارٹی کو سارے اختیارات دیے اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے. اس کی کاسٹ ہوتی ہے نا, اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے, اپنے غلط کاموں کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی تم سے جو وہ سائن کرواتی چلی گئی ہے ساری. آج یہ جو ہو رہا ہے شہر بھر میں جو حشر ہے, یہ اس کی کاسٹ ہے, لوگ اس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں. تم نے 8 سال تم حکومت کا حصہ رہے ہو, ان کے ساتھ حکومتوں کا حصہ رہے ہو. اچھا بھائی تم نے کتنے مظاہرے کر لیے, تم اپنے قائد کے شناختی کارڈ کے لیے تو تم لوگوں کو باہر نکالتے ہو کہ بھائی لندن میں الطاف حسین صاحب کا شناختی کارڈ نہیں ملا, باہر نکلو. اور لوگوں کا بڑا غرق ہو گیا, یہاں پر پانی نہیں ہے, کچرا کنڈی بن گیا شہر پورا, اسپتالوں میں دوائی نہیں ہے, اسکول میں تعلیم نہیں ہے, روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے, یہاں پر پارکس ختم ہو گئے, اجڑ گئے. اور تم نے کبھی لوگوں کو ایک دفعہ آواز لگائی کہ بھائی یہ ہم ریزائن کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں, اور آؤ ہمارے ساتھ لوگوں پہ, لوگ باہر نکلو, ہمیں جو اپنے حقوق کو لینے ہیں؟
کبھی کیا ہے انہوں نے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ بھائی یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر ہی نہیں سکتے، یہ پارٹ آف دی پرابلم ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب پروگرام میں ساتھ ہیں۔ واٹر کمیشن بنا تھا، پانی کے حوالے سے صوبہ سندھ پوری طرح بری طرح متاثر ہو رہا ہے کیونکہ ہم جو پانی پیتے ہیں وہ زہریلا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کمیشن میں پیش ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پر سٹیٹمنٹ بھی دی تھی۔ وہ کیا سٹیٹمنٹ تھی پانی کے مسئلے پر؟ اس بریک کے بعد جانیں گے، اور سیاسی حالات بھی، میرے ساتھ رہے گا اب تک پر۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں آج بے نقاب میں کراچی کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں سابق سٹی ناظم سے اور سربراہ پاک سرزمین پارٹی جناب مصطفیٰ کمال صاحب پروگرام میں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے سر آپ نے تھوڑے سیاست کریں، لیکن جب پانی بندہ زہریلا پیے گا تو وہ ہسپتال جا کے علاج کا فائدہ کیا جب پانی زہریلا ہوگا؟ یہ آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے سر، یہ کیسے حل ہوگا؟ یا ہم روتے رہیں گے حل نہیں نکلے گا، یا ہم امید ہی چھوڑ دیں کہ کچھ ہوگا اس کا؟ نہیں، یہ ول سے ہوگا۔ آج آپ جو ہے وہ آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے، صبح سے چیزیں جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، کم سے کم اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی نیت ہی یہی ہے کہ ہر فائل پہ آپ نے پیسے کمانے ہیں، آپ کی نیت ہی یہی کہ جتنا ٹائم اس میں جو ہے پیسے بٹورنے ہیں سارے، تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، صدیاں لگ جائیں گی، ٹھیک نہیں ہوگی۔ جو لوگ ہیں ان سے تو یہ امید مجھے نہیں ہے بالکل۔ لوگوں کو اپنا مسیحا چننا پڑے گا، لوگوں کو جو ہے وہ اپنے آپشنز جو ہے وہ اس کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ یہ آپ نے S3 منصوبے کا حوالہ دیا تھا اس رپورٹ میں، آپ نے شاید 3 ارب روپے کاسٹ ہے جو اب 42 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔ نہیں، اس کی کاسٹ جو ہے وہ اس کی کاسٹ 7 ارب روپے تھی۔ 7 ارب تھی جی، 7 ارب 42 بلین 42 بلین پہ پہنچ گئی۔ 42 بلین تک۔ جی سر، یہ آپ کیونکہ رہے ہیں اس وقت پروجیکٹ سنبھالے ہیں آپ نے کراچی کے ناظم کے طور پر، یہ جو کاسٹ ایسکیلیشن ہوتی ہے یہ وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ مطلب کیلکولیشن مس میچ کر جاتی ہے، مس کیلکولیشن ہوتی ہے، کیا ہو جائے وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ڈیلیز ہوتی ہیں اس پہ، جب ڈیلے کرتے ہیں آپ، اور اس کے اوپر پھر جب ہر آدمی جب آتا ہے اس کے اوپر اپنا کٹ رکھنے کی کوشش کرے گا تو یہ ہو جائے گی ساری چیزیں۔ ویری سمپل، اٹ از کرپشن، آف کورس۔ سر، یہ کرپشن کا جو لفظ ہے مصطفیٰ کمال صاحب، کیونکہ پھر میں جس طرح آپ نے یہاں کے بلدیاتی ادارے بھی دیکھے ہیں سر، ریسنٹلی کچھ نیب کی کارروائیاں ہوئیں مصطفیٰ کمال صاحب، صوبہ سندھ میں حیدرآباد کے اندر گرفتاریاں ہوئیں، ایک پولیس کانسٹیبل گرفتار ہوتا ہے، اس کے پاس سے 4 ارب کی پراپرٹیز نکلتی ہیں، ایک 16 گریڈ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا آفیشل گرفتار ہوتا ہے، اس کے میرج ہالز اور گھر نکلتے ہیں بڑے بڑے ڈیفینس میں اور میر پور خاص حیدرآباد میں، پھر وہ ایک اور مشتاق احمد شیخ صاحب گرفتار ہوتے ہیں، ADO سابق حیدرآباد کے، ادھر بھی اربوں روپے پراپرٹی۔ سر، یہ کیا بیوروکریسی میں سرایت کر چکی ہے کرپشن میں؟ 15 گریڈ 16 گریڈ کانسٹیبل، یہ کیا ہو رہا ہے آخر کار؟ سر، اس سے کیا ہو جائے گا میں پوچھتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اس سے کیا کرپشن پاکستان میں، یہ جتنے بھی جو آپ نے نام بتایا پکڑے گئے ہیں، تو اس سے کرپشن ختم ہو جائے گی پاکستان میں؟ اور نیب سے اور اینٹی کرپشن سے اگر کرپشن ختم ہو رہی ہوتی تو پاکستان آج جو ہے وہ کرپشن فری ملک ہوتا۔ ہمیشہ سے اینٹی کرپشن اور جو ہے وہ نیب، او بھائی اب تو لوگ نیب کے لیے بھی پیسے کماتے ہیں۔ میں 10 لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو شریف بزنس مین کو پریشان کر رکھا ہے انہوں نے سارے، تو یہ ایک گیمکریز ہیں، یہ ایک 4 کیسز نکال کر میڈیا پہ دے کر ایسا لگے گا بھائی نیب بس سارا کرپشن بس اسی کانسٹیبل پہ ہی تھا یا 17 گریڈ کے افسر پہ ہی تھا، پوری سوسائٹی کرپٹ ہو گئی ہے۔ سر، اس کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے، آپ کو اختیارات اور وسائل نیچے دینے پڑیں گے۔ جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ میرے UC ناظم کے پاس، چیئرمین کے پاس پینے کے صاف پانی کا اختیار ہے، سیوریج کے نظام کا اختیار ہے، کچرا اٹھانے کے اختیارات اور وسائل ہیں، روڈ بنانے کے اختیارات اور وسائل ہیں، بجلی دینے کے اختیارات اور وسائل ہیں، گیس دینے کے اختیارات اور وسائل ہیں، پانی دینے کے اختیارات اور وسائل ہیں، پارکس بنانے کے اختیارات اور وسائل ہیں، میرے بچوں کے اسکول کے جو علاقے میں جو اسکول ہیں اس کے اختیارات اور وسائل ہیں، اور ہاسپٹل کے اختیارات اور وسائل ہیں، اور کمیونٹی پولیسنگ کے اختیارات اور وسائل ہیں، سیکیورٹی، لوکل سیکیورٹی۔ جب یہ 8-10 چیزوں کے اختیارات اور وسائل، اختیارات اور پیسے، اختیارات اور وسائل، مجھے پتا ہوگا کہ میرے محلے میں ایک UC چیئرمین ہے جو کہ میرے ووٹوں سے منتخب ہوا ہوا، جس کی ریچ، جس تک میری ریچ ہے، محلے والوں کی ریچ ہے، مجھے پتا ہوگا
کہ اگر میرے بچوں کی تعلیم اسکول میں خراب ہو رہی ہے اور اس کے بچوں کے پاس جو ہے نا وہ ہر 6 مہینے کے بعد گاڑیاں تبدیل کر رہے ہیں وہ, تو دیٹ مینس سم تھنگ از سم ویئر از رانگ, رائٹ. میں کیا کروں گا, محلے والوں کو جمع کر کے اس کا دروازہ ناک کروں گا اور میرے بچوں کے حقوق کے لیے میں اس کو گریبان سے پکڑوں گا. جو محلے والوں کا ہاتھ ہوگا اس کے گریبان تک, وہی نیب کا ہاتھ ہوگا, نیب کا ہاتھ ہوگا, اینٹی کرپشن کا ہاتھ ہوگا. کوئی اینٹی کرپشن, کوئی نیب جو ہے وہ کرپشن نہیں روک سکتی. آپ کو بجائے اس کی کہ آپ 100 ارب روپے ایک آدمی کو دے دیں اور وہ اس میں سے 2 ارب روپے ٹھیک خرچ کرے, 98 ارب روپے اس کو لیکیجز کر دے اور پھر اس کو آپ ڈھونڈتے رہیں, آپ ان 100 ارب روپوں کو نیچے ڈسٹریبیوٹ کریں سارے لوگوں کو. پاکستانی ہے نا سارے ادارے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دنیا میں. جہاں پر آپ جانے کے لیے ویزے لینے کے لیے لائنیں لگاتے ہیں, 300 سال جو ممالک ہم سے آگے ہیں جن کو آپ ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں, انہوں نے یہ 300 سال پہلے یہ کام ڈیولوشن سورسز کی اور اتھارٹیز کی, اور اس کے بعد آپ اس کی سپرویژن کریں. لوگ خود اس کا حساب کتاب لے لیں گے. کرپشن اگر ہوگی تو 100 ارب روپے میں نہیں ہوگی, 100 روپے میں, کہیں جس کو آپ 100 روپے ڈسٹریبیوٹ کریں گے وہاں پر ہو رہی ہے, تو اس کو آپ فکس کر سکتے ہیں. لیکن سر آپ پھر ڈیولوشن آف پاور کی بات کریں, کیا آپ لوگ تنگ نہیں آ جائیں گے اس پوری صورتحال سے کہ جب کسی کو الیکٹ کر کے اوپر بھیجا جائے وہ کہہ دے جی میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, وہ جس عہدے پر بھی جاتا ہے وہ کہتے تھے میرے پاس, وہ نیب کے چیئرمین بھی ہوتے ہیں جائے کہتے تھے میرے پاس, میئر کراچی کہتے ہیں اختیار نہیں ہے, نہیں ہے, سندھ حکومت کہہ دیتی ہے نہیں ہے جی ہمارے پاس پرائیویٹ انٹرپرینیور جو ہیں وہ ان سے کچرا اٹھوایا جا رہا ہے. یہ کیسا مصطفی کمال صاحب آپ کو لگتا ہے؟ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سنی ہے بڑی ہم نے. چھوڑ دیں, لوگ چھوڑ دیں, لوگ اپنی جس کے پاس اختیار نہیں ہے پوزیشن چھوڑ دیں, لوگوں کو پاس جائے اور لوگوں کو لے کر باہر نکلے, ہو جائیں گے, اختیارات آ جائیں گے. قربانی تو کرے نا, اپنی پرکس اینڈ پریولیجز تو قربان کرے. آپ کا ارادہ ہے کہ اختیارات حقوق کے نہیں ہے, اختیارات نہیں تو نمازیں پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا بھائی یہاں پر, بھائی کس لیے؟ ان حقوق کے لیے آپ کا کوئی تحریک چلانے کا ارادہ ہے ذہن میں؟ آپ دیکھیے 23 مارچ کو ہم نے لاہ عمل دینا ہے, 23 مارچ کو لاہ عمل دینا ہے اس حوالے سے. سر یہ اس پورے ماحول کے اندر لندن, ایم کیو ایم پاکستان, یہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں ایک ہے؟ کیونکہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہو چکے ہیں, اب یہ رابطے ہیں کہ آپس میں؟ الطاف حسین صاحب اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ نہیں رہے گا, کب نہیں رہے مجھے بتائیں. وہ تو دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ رہے بھائی, وہ تو جو ہے وہ مزے کے بعد ہر طرف سے چیک لیتے رہے وہ. تو الطاف حسین صاحب اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ نہیں رہے. کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے پارٹ نہیں ہے؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, لگا لیں کب نہیں رہے پارٹ. ابھی بھی تو وہ دعائیے بھائی, میں تو بتا چکا ہوں نا ٹی وی پہ آ کے, 1.60 کروڑ روپے دیے اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ سے بات کرنے کے لیے کسی 2 نمبر صحافی کو, اس کا نام بھی آ گیا بعد میں ساری چیزیں, ایک آدمی, اور وہ 2 نمبر, اور وہ آواز بدل کہ وہ کسی کو فنڈنگ کریں گے اور وہ آواز بدل کے بات بھی کر لیتا ہے اور وہ 45 منٹ بات بھی کر لیتے ہیں. یار پھر وہ آدمی بولے کہ کسی کو اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگائے کسی کے خلاف. صحیح. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب ایک جو بات آپ کہہ رہے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے, تو ہم وی شوڈ لک فارورڈ ٹو 28, کہ آپ کے کوئی جلسے کا پروگرام نہیں ہے, کوئی پلان یا کوئی ایجنڈے کا اعلان ہے, یعنی پورا کوئی پروسیس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں 23 مارچ کو؟ کیا کرنے جا رہے ہیں 23 مارچ تک انتظار کیجئے نا تھوڑا. اچھا مطلب جلسہ نہیں ہے یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک جلسہ نہیں, روایتی کے ختم جلسہ کہہ کے ہمارا جلسہ تو ویسے بھی نہیں, ہمارا تو ورکرز کنونشن ہے. ہم صرف اپنے کارکنوں سے, جو ہمارے ورکرز ہیں, اس دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی پہلی اینیورسری جو ہماری ہے پاک سے زمین پارٹی کی. اس دن ہم نے کوئی عوامی جلسہ نہیں رکھا ہے, اس دن ہم نے ورکرز کنونشن رکھا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نشتر پارک اپنے کارکنوں سے بھریں گے اور اس دن پھر اسی پروگرام میں ہم نے لاہ عمل کا اعلان کرنا. لاہ عمل کا اعلان کرنا. مصطفیٰ صاحب ایک بڑا اہم معاملہ مردم شماری کا چل رہا ہے اس وقت, اور مردم شماری پر بھی انفارچونیٹلی بدترین سیاست ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب کبھی وہ مہاجر کارڈ اور یہ وہ سارے کارڈ نکل کے سامنے آ رہے ہیں. یہ آخر کار ایک پروسیجر جو 19-20 سال بعد ہونے جا رہا تھا, اس کو بھی پولیٹیسائز کر کے کیوں؟ آخر وجہ کہ بڑے چھوٹے لوگ ہیں, اپنی ناک کے آگے دیکھتے نہیں, اپنی پرکس اینڈ پریولیجز کے لیے کسی کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو میں نے پہلے کہا نا, جو لوگ مہاجر زیادہ کرتے ہیں نا, ان سے زیادہ مہاجروں کا بڑا دشمن کوئی نہیں ہے. ان سے پوچھا جائے بھائی تمہیں مہاجروں نے 30 سالوں میں سب کچھ تو دے دیا یار, 25,000 جانیں دے دی ہیں, ہاں 9 دفعہ ووٹ دے دیے ہیں, ہر تمہیں میکسیمم تمہیں اب کیا مہاجر اب کیا لیں گے یار؟ اگلی نسل بھی لکھوا دیں, تمہارے جو بچہ پیدا نہیں ہو اس کو بھی تمہارے نام پہ لکھوا دیں. تو تمہیں سب کچھ تو دے دیا, تم نے مہاجروں کے لیے کیا کیا جو مہاجر کرتے ہو یار؟ بھائی تمہارا 14 سالوں سے گورنر رہا ہے, تمہارے لوگ منسٹر رہے ہیں, تمہارے ایم این اے ایم پی ایس تھے, تمہارا آج بھی میئر ہے, تمہارے آج بھی ایم این اے ایم پی ایس ہیں. اب مہاجروں کی جان لوگے, کیا کرو گے؟ تو ابھی بھی تم مہاجر کرتے ہو. تم نے تو بیڑا غرق کیا مہاجروں کا سارا. یہ
تو جو لوگ یہ مہاجر کرتے ہیں ان سے بڑا مہاجروں کا دشمن کوئی. جب آپ یہ زیادہ آواز اب آپ مہاجر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ آپ پختونوں کو ڈرا رہے ہیں, اچھا انسیکیور کر رہے ہیں, آپ پنجابیوں کو انسیکیور کر رہے ہیں, آپ بلوچوں کو انسیکیور کر رہے ہیں, آپ سندھیوں کو انسیکیور کر رہے ہیں. تو کہاں جائیں گے وہ؟ کوئی نہ کوئی اپنا کیمپ تلاش کریں گے وہ. تو ایک رفت تو ویسے ہی آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں, اس ملک میں رہ رہے ہیں. ہم اگر میرے لیے کوئی اچھی چیز ہے تو یار آپ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی وہ اچھی چیز؟ ہم اس شہر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایک ساتھ جڑنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مہاجروں کا کتنا فائدہ, مہاجروں کو نقصان ہے نا اگر ان سے 4 قومیتیں خوف کھائیں گی, 4 الگ اپنی ڈائریکشن سیٹ کریں گی, تو بھائی ان قومیتوں کا بھی نقصان ہے اور مہاجروں کا بھی نقصان ہے, اس شہر کا بھی نقصان ہے, صوبے کا بھی نقصان ہے اور ملک کا بھی نقصان ہے. ہمیں بھی جو ہے وہ یہ مہاجر کرنا آتا ہے, ہم سے زیادہ جو ہے وہ ہم ہیں نا مہاجر یار, ہم ہیں مہاجر بالکل. تو ہم نے تو خدمت کی, اپنی راتیں کالی کی ہے شہر کے لیے, تو میں بھی جو ہے وہ مہاجروں کو مہاجر نام پر جو ہے وہ میں ان کے اندر آگ لگاؤں نہیں. دشمنی ہوگی مہاجروں کے ساتھ چیپ پاپولیرٹی کے لیے. تو بھلے مہاجروں کو میری بات آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کل سمجھ میں آئے گی, لیکن مزے کی بات اس کو تو سمجھ میں آ رہی ہے. مہاجر تو نہیں سن رہا ان کی بات, اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن ہماری بات جو ہے پختون بھی سمجھ رہا ہے, ہماری بات اس شہر کا پنجابی بھی سمجھ رہا ہے, ہماری بات اس شہر کا سندھی بھی سمجھ رہا ہے, ہماری بات اس شہر کا بلوچ بھی سمجھ رہا ہے. یہ اتنا بڑا کام کر دیا ہے پاک سرزمین پارٹی نے, جو کہ آپ فوجیں لگا کر نہیں کر سکتے, آپ رینجرز لگا کر نہیں کر سکتے, آپ جو ہے وہ آپریشن کر کے نہیں. دلوں کو جوڑنا جو ہے نا یہ کسی آپریشن کا کام نہیں ہے. اس کے لیے تو لیڈرشپ, اس کے لیے تو کسی پارٹی کی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے. پاک سرزمین پارٹی نے پاکستان کے اس بڑے شہر میں جو کہ ریونیو انجن ہے, یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے, اور اب یہ لوگ ٹوٹنے والے نہیں ہیں. جو لوگ بھی ان ایتھنیسٹیز کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی سیلف انٹرسٹ کے لیے, آپ یقین کریں رسوا ہوں گے اور رسوا ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو یعنی جو پورا پروسیجر ابھی مردم شماری کا سٹارٹ ہوا ہے, ٹرانسپیرنسی آپ کو یقین ہے جی کہ کیونکہ یہ پینسل والے واقعات ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جی کہ پینسل سے بھروا دیا, کئی بعد میں مینوپولیٹ تو نہیں کریں گے, بلاکس کم رکھیں اربن پاپولیشن کے, یہ تو نہیں کریں گے, آپ کو ایشورنس ہے کہ اٹس آل ٹرانسپیرنٹ, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. جو فاروق ستار ایم کیو ایم نے پاکستان اور لندن پتہ نہیں کیا ایک ہی ہیں یار سارے, یہ جو ایم کیو ایم نے اپنا پٹیشن لگایا سپریم کورٹ میں جا کے, وہ ڈاؤن کی رپورٹ پڑھو, انہوں نے غلط فیگرز دے دی ہیں. جو رولر انہوں نے جلدی میں اپنے پوائنٹ اسکور کرنے کے لیے جو رولر نمبرز ہیں جو رولر پاپولیشن کے نمبرز ہیں, خانے بلاکس جو ہیں, بلاکس کے نمبر وہ انہوں نے اربن میں ڈال دیے, اور جو اربنز ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ رولر میں ڈال دیے. یہ انہوں نے باقاعدہ پٹیشن, آفیشیل پٹیشن جمع کرا دی ہے وہاں پہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر. اتنی بدحواسی ہے کیا کہ بھئی جلدی ہم جو ہے وہ مہاجروں کا نام لیں, جلدی لیٹر دیں, جلدی. ایسا ہو نہیں رہا جو وہ فیکٹس. سنیں میں بریک لے لوں, میں بریک کے بعد اس پہ آتا ہوں. تو مردم شماری کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کراچی کی سیاست پر مصطفیٰ کمال صاحب اور کراچی کے امن و امان پر مصطفیٰ کمال صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ آپریشن کے نتائج کیا رہے؟ آج بھی چھینا چھپٹی, موبائل اسنیچنگ یہ کم نہیں ہوئی, آپریشن سے دہشت گردی تو کم ہو گئی. بریک کے بعد بہت سے سوالات, میرے ساتھ رہے گا اب تک پر. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں کراچی کی سیاست پر, ملک کے مستقبل اور بالخصوص کراچی کے سیاسی مستقبل کے منظرنامے پر ہم بات کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ صاحب, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہے اس پروسیجر میں؟ ان کی پٹیشن میں جو غلطی انہوں نے کی وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ بات غلط ہے, یہ صحیح ہے وہ جو کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ بات تو وہ انہوں نے اربن بلاکس کے حوالے سے, اربن بلاک بھائی جب اپنی نمبر ہی ان کے پاس نہیں ہے, وہ دیٹ مینس جنہوں نے بتایا وہ غلط بتایا نا ان کو. نہیں دیکھو, صحیح غلط کی بات نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ریاست کا کام, ریاست 19 سالوں کے بعد جو ہے وہ اپنے لوگوں کو گننے جا رہی ہے. ایک تو یہ سیلف جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 19 سال لگ گئے ہمیں لوگوں کو. پھر
ریاست حکومت کا نام نہیں ہے، ریاست جو ہے وہ میڈیا بھی ریاست کی ایک پلر ہے، آرمی بھی ایک ریاست کا ایک پلر ہے، جوڈیشری بھی ریاست کا ایک پلر ہے، یہاں پہ مختلف واکس آف لائف کے لوگ ریاست کے پلر ہیں۔ ریاست کو یہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے ایمانداری سے، اور کر رہی ہے، میں یہ بلیو کرتا ہوں اور کرے گی۔ اس میں غلطیوں کی گنجائش ہے جس کی نشاندہی جو ہے وہ یہ اچھا پھر چیکس اینڈ بیلنس ہے نا اس کے اوپر، کئی اس کے اوپر جو ہے وہ لیئرز ہیں نا، تو اس میں انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ریاست یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ بہت مامن اس پاکستان سے دشمنی کی مترادف ہے کہ اگر آپ اپنے لوگوں کو گننے میں بھی بے ایمانی کر دیں، اگر ریاست ایک ملک اپنے لوگوں کو صحیح گن نہیں سکتا، اگر ان کی صحیح گنتی جو جہاں ہے وہاں گن نہیں سکتا، تو پھر اس کے بعد تو پھر ساری چیزیں بیکار ہیں، پھر تو پھر ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے باہر سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ادارے اس کے اندر انوالو ہیں وہ اس غلطیوں کو منیمائز کریں گے بلکہ ختم کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر سپورٹ میں بھی کیمپ لگا لوں کہ بھائی میں مہاجروں کا نمائندہ ہوں، میں یہاں پر بیٹھ کے، تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی، یہ الیکشن نہیں ہو رہے، اس کے اندر پارٹی بازی نہ کریں، اس کے اندر سپورٹ کریں۔ ہم نے اس لیے جو ہے وہ اس کے اندر جہاں ہم جتنے اداروں کے پاس ڈپارٹمنٹس میں بیورو آف اسٹیٹسٹک میں بات کر سکتے تھے، چیزیں کر سکتے تھے، ہم نے ساری اپنی باتیں کی ہیں، اس کو پبلسائز نہیں کیا ہے، اس کو ایشو نہیں بنایا۔ ہم نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھائی ریاست ایک کام کر لے ایمانداری سے، جو جہاں جتنی تعداد میں اس کو گن لے، بس یہ کام کر لے۔ لوگ شہروں میں شفٹ ہو گئے، ان کو وہاں گن لے، لوگ جو ہے وہ دیہاتوں میں کم ہو گئے، ان کو وہاں گن لے، جو پاکستان کی آبادی ہے اس کو وہاں پر گن لے۔ اگر آپ گن ہی نہیں سکتے لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ، تو پھر اس کے اوپر تو گورننس وغیرہ کی تو پھر آپ بات بھول ہی جائیں نا۔ سر اس سے فائدہ مطلب کیا مسلمان صاحب ہے، یعنی یہ جو اربن رورل ڈیوائیڈ ہے، اربن رورل کا کیا ریشو ہے، انڈر 25 پاپولیشن کتنی ہے، اسی طرح مطلب مختلف جو فگرز فیکٹس آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو دنیا بھر میں اربنائزیشن ہو رہی ہے، دنیا بھر میں فینومینا ہے۔ 2005 وہ سال تھا، 2005، ابھی ہم 2017 میں بیٹھے، 2005 وہ سال تھا جب دنیا کی 50% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ 2005 میں ایکسیڈ کر گئی اربن سینٹرز میں، شہروں میں، دنیا کی، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کے شہروں میں شفٹ ہو گئی۔ تو یہ پچھلے 50 سالوں سے یہ اس سینچری میں جو ہے ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ رورل ایریا سے مائیگریٹ کر رہے ہیں، اربن سینٹرز پہ، شہروں میں جا رہے ہیں۔ یہ بات ہے دنیا بھر کی۔ اب پاکستان بھی ایکسیپشنل نہیں ہے، پاکستان بھی دنیا کا ایک ملک ہے، تو پاکستان میں تو اور زیادہ تیزی سے اربنائزیشن ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں گاؤں دیہاتوں کی کنڈیشن جو ہے وہ دنیا کے دوسرے گاؤں دیہاتوں سے زیادہ خراب ہے۔ تو لوگ اپنی جاب اپورچونٹیز کے لیے، اچھی لائف کے لیے، پانی کے لیے، اسکول کے لیے، ہسپتالوں کے لیے، روزگار کے لیے دیہاتوں سے بڑی تعداد میں شفٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے شہروں کی طرف۔ کراچی، حیدرآباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور، ساہیوال، اس طرح سے یہ لوگ شفٹ ہو رہے ہیں، پنڈی، اس طرح سے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں، اسلام آباد، اس طرح سے لوگ شفٹ ہو شہروں میں آباد ہو گئے۔ اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ اربن سینٹرز کی جو ہے وہ اسی حساب سے ایلوکیشنز ہوں گی، ایلوکیشن آف فنڈز ہوں گے، ایلوکیشن آف ریسورسز ہوں گی، ایلوکیشن آف وہاں پر سیٹس ہوں گی، ساری چیزیں۔ اور دنیا میں یہ اور اگلے 10 12 15 سالوں میں یہ فینومینا 80 85 90% پہ جانے والا ہے۔ تو اگلے 50 سالوں میں دنیا جو ہے نا 90% اربنائز دنیا ہونے جا رہی ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے اس کے اوپر؟ دنیا جو ہے وہ دنیا میں آپ چائنا جاؤ، آپ فرانس جاؤ، آپ امریکہ جاؤ، آپ یورپ جاؤ، دنیا کے تمام ممالک اس اربنائزیشن کی وجہ سے ہر چند سالوں میں ایک نیا شہر بنا رہے ہیں، ہر ناؤ اینڈ دین جو ایک نیا شہر بنا رہے ہیں، نیا شہر بنا دنیا میں ہر 5 دنوں کے بعد 1 ملین کی پاپولیشن جو ہے وہ شفٹ ہوتی ہے، ہر 5 دنوں کے بعد ایک شہر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ فیگرز ہیں، یہ فیگرز ہیں۔ پاکستان میں تو پاور ہی نہیں ہے نا، ڈیولوشن آف پاور نہیں، صوبے بنا لے، شہر بنا لے۔ کمپلیٹ کر لینا دو۔ پاکستان میں بھی جو پاکستان کی حکومت ہے اس کو نئے شہر بسانے کی ضرورت ہے، یہ جملہ ہے میرا۔ صوبے یا شہر؟ نہیں، نئے شہر پہلے بسانے کی ضرورت ہے، نئے شہر تو بساؤ نا۔ صوبے، آپ جب صوبوں کی بات کرتے ہیں، میرا اس پہ پی ایس پی کا سٹانس یہ ہے بھائی آپ سے 40 صوبے بنا دیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر آپ نے یہی چودراہٹ رکھنی ہے اوپر کہ
4 چودھری ہو آج کل 40 ہو جاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو صوبے بنانے سے پہلے اختیارات اور وسائل آج آپ یہ اختیارات اور وسائل نیچے دیں, اس کے بعد آگے کی بات کریں صوبوں وغیرہ. ابھی سر آپ نے بات کی تھی, میں کرپشن وغیرہ کی بات کر رہا تھا, آپ نے اینٹی کرپشن نیب کے کردار بات کی تھی. سر آپ نے کرپشن بے نقاب کی تھی, وہ کرپشن تھی سابق گورنر سندھ کی, مطلب بہت سے معاملات بے نقاب کیے تھے. مجھ سے پہلے تو آپ نے کی تھی بے نقاب. میں نے وہ انٹر بورڈ کے معاملات انٹر بورڈ کے معاملات آپ نے بے نقاب کیے تھے, میں نے دیکھا تھا. وہ آپ نے پھر اس کے بعد معاملے کو بہت آگے بڑھایا. سر ہوا ادھر بھی کچھ نہیں, لیکن آج ان کی ایک اسٹیٹمنٹ, ایک انٹرویو چھپا ہوا تھا اس وقت, آپ نے دیکھا نہیں دیکھا, انہوں نے ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے کہا کہ جس پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا وہ کراچی کی سیاست میں آگے بڑھے گا, جس پر ہاتھ رکھ دیا. ایک دنیا اخبار میں سلمان غنی صاحب کا انٹرویو چھپا ہوا تھا, آپ نے پڑھا ہے وہ انٹرویو؟ سر آپ کا کیا وہ یار میرے پاس دنیا میں کوئی کام نہیں رہی ہے, میں جو ہے وہ عشرت العباد کے انٹرویو پڑھوں گا, گاڈ سے کتنے کام ہے میرے پاس. عشرت العباد, اچھا آپ کہہ رہے ہو تو میں اگر یہ آیا ہوگا, بالکل آیا ہوگا انٹرویو, تو میرے لیے تو کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ لیکن آپ کے لیے یہ سرپرائزنگ ہے کہ وہ اس پر جو آپ نے الزامات لگائے تھے وہ انتہائی سنگین الزامات تھے, اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا, انٹرویو میں ساتھ میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ دبئی کے ٹکٹ جو ہے پہلے سے ہوا ہوگا اور دبئی چلے جائیں گے. ایسا ہی ہوا, ایسے ہی ہوا. تو اب آگے کیا ہوگا؟ مطلب یہ کچھ میں یہاں پر کوئی جو ہے وہ حجرہ ڈال لوں, میں یہاں پر آگے کے حالات بنا, یہ آفس بند کروں اور یہاں پر آگے کیا ہوگا یہ والی باتیں بتانے والا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی امید, مطلب سر اکاؤنٹیبلٹی کی امید جو ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. نہیں بالکل بھی. کون کرے گا اکاؤنٹیبلٹی؟ جن لوگوں نے 14 سال جن کے ہر دور میں تو رہے ہیں وہ سب سے سیٹنگ میں رہے ہیں, کون کرے گا اکاؤنٹیبلٹی ان کی؟ اور موجودہ اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی پرائم منسٹر آف پاکستان صوبے سندھ کا دورہ پچھلے 10 دن پہلے انہوں نے کیا ہے, کراچی آئے. بہت منصوبے جو فیڈرلی فنڈڈ ہیں, جس میں K4 کا منصوبہ ہے, لیاری ایکسپریس وے ہے, اس کے اندر جو بس پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ ہے, پھر وہ کہتے ہیں سرکولر ریلوے کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے جا رہے ہیں. کیا لگتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے منصوبے کتنی آپ کو انٹرسٹ واقعی میں شو ہو رہا ہے یا پھر یہ صرف گمک ہو رہا ہے؟ کیا نہیں, فیڈرل گورنمنٹ تو کے جو پروجیکٹس ہیں وہ تو چل رہے ہیں, اور ٹو بی ویری آنیسٹ جو میں تو آون بھی آپ اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو؟ ہاں نہیں, بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں میں. اس لیے کہ دیکھیں گرین لائن پہ ہی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کراچی میں, اور تو کسی لائن پہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ ٹوٹل فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ ہے. یس, فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ K4 پہ بھی جو فنڈنگ کی ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ K4 فیز 2 جلد سے جلد شروع کیا, جو میں نے واٹر کمیشن میں بھی جا کے یہ بات کی ہے کہ K4 سے پانی, آپ کو پانی چاہیے 600 ملین گیلن ابھی پانی آپ کے پاس آ رہا ہے, 640 ملین گیلن آ رہا ہے. آپ کو 1240 ملین گیلن پانی کی ریکوائرمنٹ آج ہے کراچی کی پاپولیشن کے حساب سے. آپ یہ 260 ملین گیلن K4 سے لے کر آئیں گے, 260 کی آپ کو ریکوائرمنٹ اور رہے گی. تو آپ کو آج ہی K4 کمپلیٹ ہونے سے پانی کی ریکوائرمنٹ یہاں پر ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی, تو آپ کو آج ہی K4 فیز 2 بنانا چاہیے, شروع کر دینا چاہیے. وہ کم پیسوں میں بن جائے گا چونکہ کام ہو رہا ہے آلریڈی, اور وہ جب جا کر پانی کا مسئلہ جو ہے حل ہوگا. نمبر یہ کام کرنا چاہیے. پھر 1200 کیوسک پانی کا جو کوٹا ہے کراچی کو سندھ سے, وہ ایلوکیٹ کر دینا ہونا چاہیے آج, اور وہ 20 سالوں میں بھلے آپ وہ کوٹا گریجولی آپ کے پاس آئے. یہ کوٹا تمام پانی ملا کر سندھ کے ٹوٹل پانی کا 1.5% بھی نہیں بنتا جو کراچی ہے. 1.5% بنتا ہے. تو جب جب کراچی کو پورا پاکستان اون کرتا ہے اس کے ثمرات کو شیئر کرنے میں, کہ بھائی کراچی ہمارا بھی ہے, ہمارا بھی حق ہے, تو یار پانی تو دو کم سے کم. اس کو پانی دینے میں تو جو ہے وہ اپنی کنجوسی تو نہ کریں نا, پانی تو دو کم سے کم. اس کو پانی تو پلاؤ, اس کو پیاسا. بھائی کراچی سے کما رہے ہو, پورا پاکستان کما رہا ہے, اس کو کم سے کم پانی تو پلاؤ کہ زندہ رہے. کراچی اگر جو ہے وہ پیاسا مر گیا تو تم جو ہے وہ 70% ریونیو سے جو ہے وہ تمہارے, تو مطلب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں وفاقی حکومت کے پروجیکٹس کو. میں اسی نوٹ پہ سر شکریہ ادا کرتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب, بڑے امپورٹنٹ میسیجز بھی انہوں نے دیے ہیں اس انٹرویو میں. لیکن کچھ حالات پر بات ہوئی ہے, سیاست پر بات ہوئی ہے, مردم شماری اور کراچی کے امن و امان اور جو پروجیکٹس ہیں فیڈرل فنڈڈ ان پر بات ہوئی ہے. فیڈ بیک اپنا لکھ سکتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ہم تھے, آج بے نقاب ہم نے کیا ہے بہت سے اہم ایشوز کو. اپنا فیڈ بیک فیس بک, ای میل اور ٹویٹر پہ دیجیے گا. دیکھتے رہے گا اب تک, اپنا بہت خیال رکھیے گا.